بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. سورہ انفطار کی آیت نمبر 9 سے آج کے درس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات کا حاصل گزشتہ درس کے اندر عرض کیا گیا تھا۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات میں اللہ جل شانہ نے اولاً تو قیامت کا منظر بیان فرمایا ہے، اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور سارے ستارے، سیارے، شمس و قمر، جتنے بھی اجرام فلکیہ ہیں وہ سب کے سب بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر ابل پڑیں گے۔ قبور وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں اکھڑ جائیں گی، ان کو کھیڑ دیا جائے گا۔ دوسری بات جو اس میں بیان فرمائی، علمت نفس ما قدمت وأخرت، کہ اس دن آدمی اپنے اگلے پچھلے سارے اعمال جان جائے گا جو دنیا میں اس نے کیا، آخرت میں اس کو کاٹے گا، اس کی جزا و سزا پائے گا۔ چھٹی آیت کے اندر فرمایا تھا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ انسان تجھے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا۔ یعنی جو انسان سر تاپا اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، اپنے سر سے لے کر پیروں تک، ایک ایک جوڑ تک، جسم کے ایک ایک حصے تک وہ اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس نے اپنے پیسے دے کر خریدی ہوں، آنکھیں اپنے پیسے دے کر نہیں خریدے، اپنے بال تک اللہ کی عطیہ اور اللہ کا دین ہے۔ گویا کہ ایک ایک عضو، ایک ایک جو ہے نا بال، ایک ایک ناخن تک وہ اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا۔ اس رب کریم سے کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر پورا پورا پیدا کیا، فعدلک، اور اعضاء کے اندر بھی اعتدال رکھا، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا تجھے ڈھال دیا، خوبصورت شکل دی، توانا جسم دیا۔ یہ سب ہماری خریدی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، ہماری ذاتی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہو، اپنی کمائی سے اس کو حاصل کیا ہو۔ انسان اگر دنیا میں کچھ کما کر حاصل کرتا ہے تو انسان کچھ کہہ سکتا ہے کہ شاید یہ میری جو ہے نا کمائی کا نتیجہ، میرے زور بازو کا نتیجہ، لیکن خود اپنے وجود میں ذرا غور کر لیں، ایک جز بھی ایسا نہیں ہے جو انسان کہہ سکے کہ میری کمائی، میری محنت کا یہ حصہ ہے۔ سب سر تاپا اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ سب احسانات اللہ جتلا کر فرما رہے ہیں کہ کس چیز نے تمہیں رب کریم سے دھوکے میں ڈالا؟ کلا، ہرگز نہیں۔ یہ جملہ کسی جو ہے شبہ کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے۔ یعنی جو پچھلی آیت میں فرمایا تھا کہ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا، مطلب ہے کہ انسان دھوکے میں پڑا ہوا، انسان کو دھوکے میں پڑنا نہیں چاہیے۔ اس رب کریم کے احسانات کے آگے اپنی پیشانی کو ٹیکنا چاہیے، دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ نے آزاد دیے، شکل و صورت دیے، نعمتیں عطا فرمائی، ان کا تقاضا یہ تھا کہ رب کریم کے آگے سر بسجود ہوتا، نافرمانی سے، اس کی حق تلفی سے، اس کی اطاعت کی خلاف ورزی سے گریز کرتا۔ بل تکذبون بالدین، حقیقت یہ ہے کہ تم روز جزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ یعنی جو اللہ کی نعمتوں کو پا کر بھی
اللہ کی ان نعمتوں کو حاصل کر کے بھی، سر تاپا اللہ کی نعمتوں میں ڈوب کر بھی اگر نافرمانی کرتا ہے تو یہ کہ وہ آخرت کے جزا و سزا کے دن کو جھٹلا رہا ہے۔ اس کو شاید یہ یقین نہیں ہے کہ جو آنکھیں اللہ نے دی ہیں اللہ ان آنکھوں کا بھی حساب لے گا، جو زبان اللہ نے دی ہے اس زبان کا بھی حساب ہوگا، جو کان اللہ نے دی ہے اس کان کا بھی حساب ہوگا۔ اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ دیکھو ان آنکھوں کا، ان کانوں کا، ان اعضاء کا کہاں کہاں غلط استعمال ہوا، اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہوا۔ ایک ایک چیز کی تم سے باس پرس ہو۔ ان نگاہوں کو استعمال کرتے ہوئے سوچے انسان، بلکہ اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کہ ہم نے تم پر نگران مقرر کیے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسان کی بدن کا ہر جوڑ، ہر عضو اور ہر حصہ ایک طرح سے اللہ کی طرف سے نگران ہے۔ یہ ایک ریکارڈر اللہ نے ہم پر فٹ کر رکھا، یہ آنکھیں، یہ کیمرے ہیں۔ انسان جب اس قسم کی مشینیں بنا سکتا ہے، ایک بے جان چیز کے اندر آوازوں حرکات کو ریکارڈ کروا سکتا ہے، ایک بے جان چیز کے اندر دیکھنے کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے، تو رب کریم کی تو قدرت کہیں زیادہ ہے۔ وہ ان اعضاء کے اندر میموری چپ لگا سکتا ہے، میموری کارڈ لگا سکتا ہے، آنکھوں میں کیمرہ فٹ کر سکتا ہے۔ تو انسان کی بدن کا ہر عضو یہ اللہ کی طرف سے ایک ریکارڈنگ کی مشین ہے، جو ریکارڈنگ کے لیے اللہ نے مقرر کر رکھا۔ کل قیامت میں یہی اعضاء ہوں گے جو اس آدمی کے خلاف گواہی دیں گے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ۔ ایک مطلب یہی ہے کہ ہم نے تم پر نگران مقرر کی، یعنی اللہ کی بنائے ہوئے جتنے بھی اعضاء ہیں اللہ کی طرف سے نگران ہیں۔ نگاہوں کو استعمال کرتے ہوئے ذرا یہ سوچ لیا کرے یہ اللہ کی طرف سے ایک کیمرہ ہے جو اللہ نے میری آنکھوں میں فٹ کر رکھا ہے۔ زبان کا غلط استعمال کرتے ہوئے سوچ لے کہ اللہ نے ایک ریکارڈنگ کی مشین رکھی ہے میری زبان پر، کل کو یہی زبان میرے خلاف گواہی دے گی۔ پیروں کو غلط راستے کی طرف چلاتے ہوئے ذرا یہ سوچ لیا کرے، تصور کر لیا کرے کہ اللہ نے ان پیروں میں بھی ایک میموری کارڈ لگا رکھا ہے، ریکارڈنگ کی یہ بھی مشین ہے، کل قیامت میں یہ بھی گواہی دے گی کہ یہ میرا اس نے استعمال غلط راستوں کی طرف کیا۔ کانوں کا استعمال کرتے ہوئے سوچ لے کہ یہ ریکارڈنگ کی مشین۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، قرآن کریم کی مختلف آیات کے اندر اللہ جل شانہ نے فرمایا کل قیامت والے دن آپ کی قدم، آپ کے ہاتھ، آپ کے پیر، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ کس کس کو چپ کراؤ؟ انسان زبان کو بند کر دے، کان بول پڑیں گے، پیر بول پڑیں گے، ہاتھ بول پڑیں گے۔ ایک ملحد نے جو جدید ذہن کا شخص تھا وہ کہنے لگا کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوگی، کسی عالم سے انہوں نے کہا کہ کل قیامت والے دن جب پیر بولیں گے تو بڑا عجیب سا لگے گا، پیر بول رہے ہیں، ہاتھ بول رہے ہیں، ان میں قوت گویائی کہاں سے ہے؟ قوت گویائی بولنے کی طاقت تو زبان میں، ہاتھ میں ہے ہی نہیں، تو ہاتھ کیسے بولیں گے؟ تو کہا کہ یہ بھی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے زبان میں، جس رب نے اس گوشت کے ٹکڑے کے اندر گویائی کی طاقت رکھی ہے، وہ ہاتھ جو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اس میں بھی قوت گویائی رکھ سکتا ہے۔ جب انسان مشینوں اور آلات اور پرزوں کے اندر بولنے کی طاقت رکھ سکتا ہے تو رب کریم کی قدرت تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ وہ ان اعضاء کے اندر گویائی کی طاقت، ریکارڈنگ کی طاقت، محفوظ کرنے کی طاقت کو رکھ سکتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے نگران ہیں جو ہم پر من جانب اللہ مقرر ہیں، اور ان کا غلط استعمال در حقیقت یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم روز جزا کے دن سے غافل ہیں، اس دن سے غافل ہیں جب یہ اعضاء ہمارے خلاف، ہمارے لیے خلاف گواہ بنیں گے، اور انسان کہے گا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ آج جو میرے خلاف تم گواہی دے رہے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کہ نگران، حفاظت کرنے والے نگران اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، اور ایک نگران فرشتوں کی شکل میں بھی ہوں گے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جن کے نام تو نہیں ہے لیکن وہ فرشتوں کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ کرام کا معنی آتا ہے معزز، مکرم، صالح، نیکوکار، پارسا۔
اور کاتبین کا معنی لکھنے والے. تو کرامن کاتبین ان دو فرشتوں کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر آدمی پر اللہ نے اس کے کندھوں پر دو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. ایک اس کی اچھائیاں اور نیکیوں کو لکھتا ہے، دوسرا اس کی برائیاں غلطیوں کو لکھتا ہے. یہ دونوں کندھوں پر موجود ہیں. ان دونوں فرشتوں کو کرامن کاتبین اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کریم یعنی مکرم محترم بھی ہیں کہ کبھی غلط بات نہیں لکھتے. مکرم کرام کا معنی معزز کے ہیں، عزت والے نیکوکار ہیں کہ کبھی غلط نہیں لکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے انسان نے ایک گناہ کیا تو وہ بدلے میں 2 لکھ دیں، 2 کیا ہے تو 3 لکھ دیں، ایسا نہیں ہوتا. خیانت سے محفوظ ہیں کاتبین لکھنے والے. یعلمون ما تفعلون جو دیکھتے ہیں وہی لکھتے ہیں، گویا کہ وہ ہر دم تمہارے ساتھ. بعض بزرگان دین فرماتے کندھوں کے بجائے انسان کے منہ پر جو سامنے کے 2 دانت ہوتے ہیں، یہاں یہ فرشتے معلق اور لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن انسان کے سامنے کے 2 دانتوں پر یہ موجود ہوتے ہیں. لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ کندھوں پر موجود ہوتے ہیں. بعض احادیث مبارکہ کے اندر آیا ان کے معزز اور مکرم ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے دیکھتے سب کچھ ہے لیکن آدمی کو انسان کو رسوا نہیں کرتے. ہمارا ہر عیب دیکھ رہے ہیں، ہماری تنہائی کا ہر عیب دیکھ رہے ہیں، ہماری خلوت کے ہر عیب کو دیکھ رہے ہیں، ہر حرکت کو دیکھ رہے ہیں. ایک ایک حرکت ان کی نوٹ میں آ رہی ہے، لیکن ہمارے عیبوں کو وہ افشا نہیں کرتے، رسوا نہیں کرتے ہمیں لوگوں کے سامنے. انسانوں کو پتہ چل جائے تو وہ ہمیں رسوا کر دیں. بلکہ بعض بزرگ کہتے تھے یہ تو اللہ جل شانہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کی بڑی شان کریمی ہے کہ عالم الغیب ذات صرف اللہ کی ہے. اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور عالم الغیب ہوتا تو شاید انسان کا دنیا میں جینا ہی مشکل ہو جاتا. آج جو دوست احباب عزیز و اقارب ہمسائے پڑوسی ملنے جلنے والے دیکھتے نہیں ہیں، صرف سن کر شور مچا دیتے ہیں کہ اس نے یہ حرکات انجام دی، لیکن وہ رب کریم ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھتا ہے لیکن ہمیں رسوا نہیں کرتا، ہمارے عیبوں کو اچھالتا نہیں. تو اللہ کی مکرم معزز فرشتے ہر دم ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. بعض روایات کے اندر آیا کہ اگر انسانوں کو یہ فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے، ان کے معزز ہونے کی بڑی علامت یہ ہے کہ نظر نہیں آتے، دیکھتے سب کچھ. اگر یہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے تو شاید انسان دنیا میں کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، اپنی کوئی جائز خواہش بھی انجام نہیں دے سکتا ان کے حیا کی وجہ سے، کیونکہ ہر دم ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. انسان اپنے ذاتی امور بھی انجام نہیں دے سکتا، خلوت والے امور بھی انجام نہیں دے سکتا. تو ذرا انسان یہ تصور کر لیا کرے کوئی بھی عمل کرتے ہوئے کہ میرے ساتھ 2 فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے. فرشتوں کا اعتقاد ہو یا نہ ہو، انسان کے اپنے اعضاء بدن کا ہر جز یہ اللہ کی طرف سے نگران مقرر ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کہ ہم نے نگرانی کرنے والے فرشتوں کو، نگرانی کرنے والے اعضاء کو مقرر کر رکھا ہے. کرامن کاتبین جو انتہائی معزز لکھنے والے ہیں، معزز بھی ہیں لکھنے والے بھی ہیں. یعلمون ما تفعلون جو کچھ آپ کرتے ہو اس کو لکھتے ہیں. بعض روایات سے اس کی مزید تفصیل ملتی ہے کہ جب انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے تو فرشتے فوراً لکھتے ہیں، بلکہ اس ایک نیکی کا 10 گنا بڑھا کر لکھتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالھا جو ایک نیکی لے کر آتا ہے تو ہم 10 گنا بڑھا کر پیش کرتے ہیں، 10 گنا بڑھا کر لکھتے ہیں. لیکن جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور بائیں کندھے کا فرشتہ اس کو لکھنا چاہتا ہے تو دوسرا کہتا ہے ذرا ٹھہر جا، ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے کہ معافی مانگ لے، ندامت کا اظہار کر لے، ابھی گناہ مت لکھو. اگر وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے تو گناہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، گناہ پر جمع رہتا ہے تو پھر اس گناہ کو لکھا جاتا ہے، لیکن ایک کا ایک ہی لکھا جاتا ہے، اس کو بڑھا چڑھا کر نہیں لکھا جاتا. نیکی کا 10 گنا بڑھا کر لکھا جاتا ہے، لیکن وہ بدی اور برائی ایک ہی لکھی جاتی ہے. یہ بھی اللہ کا ہم انسانوں پر فضل ہے، اللہ کا ہم انسانوں پر احسان ہے. یعلمون ما تفعلون کہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں، اس کا علم رکھتے ہیں. یہ آیتیں ایسی ہیں انسان ذرا ان کا خلوت میں ضرور مراقبہ کر لیں. ذرا غلطی کرتے ہوئے
کسی اعضاء کا غلط استعمال کرتے ہوئے، آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہوئے ذرا ان آیتوں کی طرف انسان اگر نگاہ دوڑائے، ان کا سوچ بچار کر لے، میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی اصلاح کے لیے ہی آیتیں کافی ہیں۔ ان علیکم لحافظین، کہ انسان کے خود اعضاء اس پر نگران ہیں، اور اعضاء نہ صحیح کرامن کاتبین، فرشتے تو ہر دم ہمارے ساتھ ہیں۔ اگر اس کی بھی تصور کی ضرورت نہیں تھی، انسان یہ سوچ لیتا کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، یہی بات کافی تھی، لیکن پھر بھی اللہ نے ہمارے ساتھ یہ چیزیں مقرر کر دی تاکہ کل قیامت میں انسان اپنے رب کو بھی نہ جھٹلا سکے، اور نہ انسان ایسا بد نصیب ہوگا کہ کل قیامت میں نعوذ باللہ اپنے رب کو بھی جھٹلائے گا کہ نہیں، آپ نے میرے کھاتے میں، میرے نامہ اعمال میں جو بدی برائی لکھی ہے یہ صحیح نہیں ہے، میں نے تو نہیں کیا۔ اللہ رجسٹر پیش کر دیں گے، کرامن کاتبین نے جو لکھا وہ لکھا ہوا پیش کریں گے، اس کو بھی جھٹلائے گا، اعضاء گواہی دیں گے، دیکھو اب بتاؤ کہ اب کیا کہتے ہو۔ اس وقت اپنے اعضاء ہی کو ملامت کرے گا کہ تمہیں کیا ہوا کہ آج میرے خلاف تم گواہ بن رہے ہو، میرے خلاف تم گواہی دے رہے ہو۔ بلکہ زمین کا وہ ٹکڑا، پتھر کا وہ حصہ جہاں پر بیٹھ کر آدمی نے نیک عمل کیا یا برا عمل کیا، وہ بھی کل قیامت میں بطور گواہ پیش کیے جائیں گے۔ انسان یہ ذرا سوچ لے کہ میں اللہ سے کہاں بھاگ کر جا سکتا ہوں، کسی بھی غار کے اندر بھی چلے جاؤں، پہاڑ کی چوٹی پر بھی چلے جاؤں تو آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہی ہوگا، اور ایک ایک حصہ، ایک ایک ٹکڑا وہ ہمارے خلاف یا تو ہمارے حق میں یا تو ہمارے خلاف گواہ بن رہا ہوتا ہے۔ کرامن کاتبین، یہ جو کہا جاتا ہے کہ فرض پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھنے کے لیے جگہ تبدیل کر لو، کسی اور جگہ میں جا کر سنت پڑھ لو، اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے تاکہ جس جگہ آپ نے نماز پڑھی کل قیامت میں وہ آپ کے حق میں گواہ بن کر پیش ہو کہ اللہ اس جگہ پر میرے وجود پر میرے اوپر اس آدمی نے یہ 2 رکعتیں پڑھی تھی، اور زمین کا ہر چپا، ہر کونا، ہر ٹکڑا آپ کے حق میں گواہی دے کہ یہاں اس آدمی نے نماز پڑھی۔ اس لیے جہاں موقع ملے، جہاں جانے کو موقع ملے اور نماز کو موقع ملے تو 2 رکعت نفل آدمی کو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کا معراج کا جب سفر ہوا تو سفر کے دوران جو مختلف مقامات آئے، حضور علیہ السلام کو حضرت جبریل نے اتر کر وہاں نماز پڑھنے کی تلقین فرمائی کہ یہاں آپ نماز پڑھ لیجیے۔ تو جہاں موقع ملے آدمی پڑھ لے، موقع ہو اور جگہ ایسی ہو کہ جہاں پڑھی جا سکتی ہو، تاکہ کل قیامت میں وہ ہمارے حق میں گواہی دے۔ جس طرح انسان گناہ سے دریغ نہیں کرتا، کتراتا نہیں ہے، جہاں موقع ملتا ہے کر جاتا ہے، ایسے ہی انسان نیکی سے بھی دریغ نہ کرے۔ جیسے کہ ابھی عرض کیا کہ جب بدی ہوتی ہے تو وہ برائی والا فرشتہ رکتا ہے کہ دیکھیں ابھی توبہ کر لیں۔ اس لیے بعض احادیث مبارکہ کے اندر بلکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے چند نصیحتیں کی، ان میں ایک نصیحت یہ تھی کہ ابو ذر جب کبھی غلطی گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد کوئی نیکی کر لو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو غلطی گناہ ہوا تھا اس کا اثر، اس کی نحوست، اس کی بدی اور برائی زائل ہو جائے گی اور بدلے میں نیکی آ جائے گی۔ اور جو ہے جس طرح برائی برائی کو کھینچتی ہے، اچھائی اچھائی کو کھینچتی ہے، ایسے ہی برائی برائی کو کھینچتی ہے۔ اگر انسان برائی کے بعد نیکی کر لے تو دوبارہ نیکی کی طرف انسان کی طلب نہیں ہوگی، خیر کی طرف طلب ہوگی، لیکن اس برائی کے بعد نیکی نہیں کرتا تو مزید برائی کی طلب ہوگی، وہ مزید برائی کو طلب کرے گی، مزید برائی کا تقاضا کرے گی، کیونکہ ہر برائی برائی کو کھینچتی۔ اس لیے یہ کرنے کا کام یہی ہے کہ انسان سے جب غلطی ہو تو فوراً سے بیشتر کوئی نیک عمل کر لے، چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو، کسی بھی عمل کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ معمولی راستے سے چلتے ہوئے کوئی تکلیف دہ چیز، پتھر کو ہٹا دیا، یہ بھی نیک عمل ہے جو من جانب اللہ آپ کی طرف سے صدقہ کی صورت میں لکھا جائے گا، اور اس پر بھی اجر و ثواب کے وعدے ہیں، وہ گناہ دھل جاتا ہے، وہ معصیت ختم ہو جاتی ہے۔ یعلمون ما تفعلون، یہ کرامن کاتبین ایسے فرشتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتے ہیں، اس کا علم رکھتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، جنہوں نے اپنے اعضاء کی، اپنے بدن کے اعضاء کی حفاظت کی ہوگی، رب کریم کی اطاعت سے غافل نہیں ہوں گے۔ ابرار یہ بار کی جمع ہے، بار نیکوکار، وفادار، وفا شعار شخص کو کہا جاتا ہے۔ وہ یقین اعضاء کا درست استعمال اللہ کی وفاداری میں داخل ہے۔ اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس عاریتاً موجود ہیں، اللہ ہی اس کی صحیح مالک ہے،
ان کا غلط استعمال اللہ کی نعمتوں میں خیانت، اللہ کی امانت میں خیانت، اور ان کا درست استعمال یہ امانت کے اندر امانت داری کہلائے گا، وفاداری کہلائے گا، وفا شعاری کہلائے گا. اس لیے اس کو بارن کہا گیا. ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار بڑی نعمتوں میں ہوں گے، نیکوکار بڑی نعمتوں میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، جو فاسق فاجر لوگ ہوں گے، فجور کا معنی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی اور خلاف ورزی کو کہا جاتا ہے. ان الفجار لفی جحیم، کہ فاسق فاجر لوگ جہنم میں ہوں گے. یصلونہا یوم الدین، وہ داخل ہوں گے جہنم میں اس دن جو جزا کا دن ہوگا، بدلے کا دن ہوگا اور جزا و سزا کا دن ہوگا. وما هم عنہا بغائبین، وہ غائب نہیں ہو سکیں گے، چھپ نہیں سکیں گے. انسان لاکھ چاہے، بلکہ بعض روایات کے اندر آتا جب اللہ کا حکم ہوگا قبروں سے اٹھنے کا تو قبروں سے اٹھ کر حشر کے میدان کی طرف ایسے روانہ ہوں گے گویا کہ کوئی انہیں ہنکار ہے اور زبردستی کھینچ کر لے جا رہا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی انسان اسی رخ پر جائے گا، حشر کے میدان کی طرف جائے گا، اور کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس دن اپنے آپ کو چھپا سکے اور اس میدان حشر سے اپنے آپ کو غائب کر سکے. وما هم عنها بغائبین، اور کوئی ایسا نہیں ہوگا جو غائب ہو سکے یا جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکے. پھر پوچھا کہ وما ادراک ما یوم الدین، یہ تمہیں پتہ بھی ہے یہ روز جزا کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر سوال کیا گیا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ روز جزا کا دن کیا ہے. یہ بار بار تکرار، یہ 3 دفعہ اس آیت مبارکہ کے اندر، یہ بلکہ 4 دفعہ اس آیت مبارکہ کے اندر روز جزا کے دن کا ذکر ہوا. کلا بل تکذبون بالدین، آیت نمبر 9 کے اندر. پھر 15 نمبر آیت کے اندر یصلونہا یوم الدین. پھر 17ویں اور 18ویں آیت کے اندر دوبارہ بتلایا گیا. یہ سب تکرار کا مقصد صرف انسان کو یہ عقیدہ مستحضر کروانا ہے کہ دیکھو اپنے آخرت کے دن سے غافل نہ ہو. یہ دنیا تو ایک گزرگاہ ہے، یہ دنیا تو بس ایک سر راہ جگہ ہے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں. اپنی حقیقی منزل سے آدمی غافل نہ ہو. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، حدیث میں فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی حکموں کا تابع کر لے، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے. یہ سب سے بڑا عقل مند آدمی. تو روز جزا کے دن کا بار بار تکرار اسی مقصد سے ہے کہ انسان اپنے حقیقی منزل سے غافل نہ ہو. یہ نہ سوچے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں شاید اس کی کچھ باس پرس نہیں ہوگی، کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی تفتیش کرنے والا نہیں ہوگا. تو بار بار تکرار کر فرمایا جا رہا نہیں، ایک ایک عضو کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک لفظ. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ منہ سے نکلنے والا ایک بول وہ بھی فرشتوں کی پکڑ سے باہر نہیں ہے، محافظین کی پکڑ سے وہی باہر نہیں ہے. منہ سے نکلنے والے ایک ایک بول کا حساب دینا پڑے گا. یہ بار بار روز جزا کے دن کی تکرار کا مقصد یہ کہا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ روز جزا کا دن کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ روز جزا کا دن وہ ہے جس دن کوئی کسی دوسرے شخص کے کام نہیں آ سکے گا اللہ کی مرضی اور اجازت کے بغیر. کیا رشتے، کیا دوستیاں، کیا وفاداریاں، کیا سردار اور وڈیرے، کیا لیڈر، کیا چیئرمین، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. دنیا میں جن کے ہم نام لیوا ہیں، جن کی پیروکاری کرتے ہیں، جن کی اتباع کرتے ہیں، جن کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں، جن کی رضاکار ہیں، جن کے کارکنان ہیں، جن کو ہم لیڈر سمجھتے ہیں، اپنا جینا مشکل کشا سمجھتے ہیں، یہ تو دنیا کے سارے مسائل کا حل اسی کے پاس ہے. ہر معاملے میں اس سے ہم رجوع کرتے ہیں. فرمایا کہ کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں، بلکہ یہ لیڈران، یہ وڈیرے، یہ ذمہ دار، یہ اقتدار والے، یہ عہدے منصب والے تو دور کی بات، جن اعزاء اقربا کو، جن بیوی بچوں کو اپنا قریب سمجھتا تھا. یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابی، اپنے والدین سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنی، بیوی بچوں سے بھاگے گا کہ کہیں مجھ سے میری نیکیاں نہ مانگ لے لو.
یہ وہ دن ہوگا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے لیے کوئی بھی اختیار نہیں رکھے گا، نہ سفارش کا اختیار رکھے گا، الا یہ کہ اللہ جس کو اجازت دیں گے وہ سفارش کر سکے گا۔ والامر یومئذ للہ، اس دن سارے اختیارات صرف اللہ کو حاصل ہوں گے۔ دنیا میں بھی اختیارات اللہ ہی کو حاصل ہے، لیکن عارضی طور پر کچھ اختیارات بندے کو منتقل کیے گئے، لیکن آخرت میں تو اثر تافا اختیارات صرف اور صرف اللہ ہی کو حاصل ہو۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے اپنی آخرت سے غافل نہ ہو، روز جزا کے دن سے غافل نہ ہو۔ دنیا کی زندگی عارضی چند روزہ، بالآخر ہم سب نے جانا ہے، اس لیے اپنی آخرت کو یاد رکھتے ہوئے روزمرہ کے اوقات کو آخرت کی تیاری میں آدمی صرف کرے، اور جو اللہ کی نعمتیں، انعامات، امانتیں ہمارے پاس ہیں ان میں خیانت سے گریز کرے، بالخصوص آج کے زمانے میں جو فتنے کا زمانہ ہے، فتنے کا زمانہ ہے، آزمائش کا زمانہ ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جتنی بڑی آزمائش آج ہمارے نوجوانوں پر اور ہمارے جو ہے نا نئی نسل پر، نئی جنریشن پر ہے، شاید اس سے پہلے اتنی بڑی آزمائش کسی پر آئی ہو۔ اپنے ہمارے زمانہ جو بزرگوں کا زمانہ تھا تو خیر القرون کا زمانہ تھا، یعنی سب سے بہترین زمانہ تھا۔ ہر آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے زیادہ بگڑا ہوا ہوتا ہے، اور آج جو ہے بچہ 2 سال کا نہیں ہوتا اس کے ہاتھ میں موبائل اور آلات طرح طرح کی، اور اس سے بعد والا مستقبل اور اس سے بعد آنے والے زمانے کا کیا حال ہوگا، ہماری نسلوں کا کیا بنے گا۔ اللہ ہی سے خیر مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ سے عافیت مانگے، اللہ جل شانہ کرم کا معاملہ فرمائے۔